براڈر ویو میں ہم جب بھی یہ چیز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں انڈیا اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ بنگلہ دیش کا غیر فطری یعنی ان نیچرل اتحاد بنگلہ دیش کے حق میں کبھی نہیں رہے گا. اس کی بنیادی وجہ انڈیا اور اس کی الائز کا ایک ہی پاور کے ساتھ کلیش ہے جو کہ بنگلہ دیش کے پڑوس میں ہے، اور وہ پاور چین ہے. اور اگر بنگلہ دیش انڈیا یا اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل جاتا ہے چین کے خلاف تو اس کلیش میں ڈیمیج کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا کھیل بنگلہ دیش کے نیبرہڈ میں ہونے جا رہا ہے جہاں پر بنگلہ دیش کی سینٹرل پوزیشن ہے لوکیشن کے حساب سے. لیکن ہماری ان باتوں کو اکثر بنگلہ دیش کے اندر جو پرو انڈیا حضرات ہیں وہ یہ کہہ کر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ ہماری تھریٹ انالائسز اس لیے ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات خراب ہوں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف ان فیکٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی اس ریجن میں ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال اب ایک اور ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ریجن میں جس نے ہمارے اس اسٹانس کو ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ یا امریکہ اور انڈیا کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس میں بنگلہ دیش کی شمولیت بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. دیکھیں ہوا کچھ یوں ہے کہ سڈنلی امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو صاحب نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے بنگلہ دیش پہ کہ بنگلہ دیش کے اندر القاعدہ کے اڈے موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امیجن ٹو دا پوٹینشیل ٹو کمپلیٹلی اپینڈ fragile places with an established Al-Qaeda presence like Libya, Yemen and Maghreb, or increased turmoil in places like Bangladesh where Al-Qaeda have carried out attacks. لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنگلہ دیش جس کو انڈیا اور امریکہ کچھ دن پہلے تک بھی اس انڈو پیسیفک ریجن کا اہم ترین ملک بتا رہے تھے، اب آؤٹ آف نو ویئر بنگلہ دیش کو القاعدہ کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کا ہسٹوریکلی کوئی واسطہ ہی نہیں رہا اس طرح کے گروپس کے ساتھ. پومپیو کے اس بیان کے ساتھ ہی ذرا آپ انڈین میڈیا کا یہ پروپیگنڈا بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں پچھلے کئی سال سے بنگلہ دیش کے ساتھ ایکسٹریمزم کو جوڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں غیر محسوس طریقے کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی سال کی جو رپورٹنگ رہی ہے انڈیا کی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں، اس میں یہی باتیں مسلسل کہی جا رہی ہیں کہ اسلامک ایکسٹریمزم وہاں پر بڑھ رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی اتنا ٹائم. اور ہم اگر اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں براڈر ویو میں تو انڈین لابیز یہ الزامات لگا دینا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم انڈیا بنگلہ دیش کے ریلیشنز کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ انالائسس دے رہے ہیں. کیا یہ سارے اینٹی بنگلہ دیش آرٹیکلز، ٹی وی ٹاک شوز اور ان کے جو پولیٹیشنز کے بیانات ہیں، کیا یہ انڈیا کے اندر ہم کر رہے ہیں؟ تو جب انڈیا کے اندر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ مٹیریل بنگلہ دیش کے خلاف چھپ رہا ہوتا ہے، ٹی وی پر چل رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے، تب ان پرو انڈیا حضرات کو انڈیا بنگلہ دیش کی دوستی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ آخر کیوں یہ حضرات انڈیا سے یہ سوال تب نہیں کرتے کہ انڈیا بنگلہ دیش کی دوستی کے باوجود آپ بنگلہ دیش کے خلاف غلط اور فیک نیوز کیوں چلا رہے ہیں؟ اس وقت ان سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ہم یہ چیزیں شو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کیوں شو کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں یورپی یونین ڈس انفو لیب نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ پبلش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے انڈیا کے اندر سے فیک نیوز چلوائی جاتی ہیں پاکستان، چین اور اس ریجن کے باقی ملکوں کے لیے. ڈیلیبریٹلی فیک نیوز چلوائی جاتی ہیں، ایک پراپر طریقے سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے. اور ایسا ہی پروپیگنڈا بنگلہ دیش کے خلاف بھی مسلسل کئی سال سے جاری ہے کہ وہاں پر اسلامک ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے. حالانکہ بنگلہ دیش کے اندر اگر آپ دیکھیں مسلم میجورٹی ملک ہے بنگلہ دیش، لیکن وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ اتنے واقعات نہیں ہوتے جتنے انڈیا کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن انڈیا کا نام نہیں لیا جاتا، نہ ہی انڈیا کے خلاف اس طرح کی کوئی رپورٹس پبلش کی جاتی ہیں بنگلہ دیش کے اندر یا پھر اس ریجن کے باقی ملکوں کے اندر. البتہ بنگلہ دیش کے خلاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پچھلے کئی سال سے، لیکن اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. بہرحال پومپیو کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی امریکہ پہ، کیونکہ پومپیو نے ایران کو بھی اے کیو سے جوڑنے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں جواد ظریف نے کیا کہا تھا آپ ذرا سنیں. جواد ظریف نے کہا کہ فرام ڈیزائننگ کیوبا ٹو فکشس ایران ڈی کلاسیفیکیشن اینڈ اے کیو کلیم Mr. We lie, cheat, steal is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies. اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی سخت زبان کا استعمال جواد ظریف کی جانب سے کیا گیا ہے. البتہ ایران کے علاوہ بنگلہ دیش نے بھی امریکہ کو تگڑا والا جواب دیا ہے.
لیکن بنگلہ دیش کا جو ریسپانس تھا اس میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ مور ڈپلومیٹک تھی ایران کے مقابل، یعنی زور کا جھٹکا دھیرے سے لگنے والی کہانی تھی۔ بنگلہ دیش کا کہنا تھا کہ سچ irresponsible comments by a senior leader are very unfortunate and unacceptable. Bangladesh strongly rejects these kind of baseless remarks and falsification. سادہ لفظوں میں اگر آپ پوچھیں تو بنگلہ دیش نے مائک پومپیو صاحب کو یہ کہا ہے کہ حضرت آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار ایران نے بھی کر رکھا ہے اور چین نے بھی کر رکھا ہے، اور پاکستان بھی ٹائم ٹو ٹائم امریکہ کو اس طرح کے الزامات پہ جھوٹا قرار دیتا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ملک، ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، چین، روس، یہ سب ایک ہی گروپ کے ملک ہیں جس گروپ کو امریکہ کا حریف مانا جا رہا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش ابھی تک کسی گروپ میں اس طرح نہیں رہا، یعنی بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے ابھی تک بیلنسڈ رہی ہے، اور ان کے چین کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں اور انڈیا اور امریکہ کے ساتھ بھی مناسب ریلیشنز ہیں۔ البتہ بنگلہ دیش کے اندر پاورفل پرو انڈیا لابیز ضرور ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ رہے، بائی ہک اور بائی کروک انڈیا کے ہی ساتھ رہے۔ اور اب ان حضرات سے سوال ہے کہ انڈیا تو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ڈیفنس پارٹنر بھی ہے، دونوں ملکوں نے بیکا کا معاہدہ بھی سائن کر رکھا ہے، اور اس ریجن کو جوائنٹلی کنٹرول کرنے کے لیے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بھی بنا رکھی ہے۔ تو کیا آپ ایسی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس میں بنگلہ دیش کے خلاف اس طرح کا جھوٹا کیس بنایا جا رہا ہو کہ یہاں پر ایکسٹریمسٹ تنظیموں کا گڑھ ہے؟ آخر ایسے انڈو امریکہ اتحاد میں شامل ہونے کا فائدہ بنگلہ دیش کو کیا ہوگا جس میں یمن، لیبیا اور عراق کے ساتھ بنگلہ دیش کا نام لیا جا رہا ہو؟ حالانکہ بنگلہ دیش کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور بنگلہ دیش کی جو اسٹیٹ ہے اس کا لیول اس وقت بھی یمن، لیبیا اور عراق سے بہت زیادہ اونچا ہے، یعنی وہاں پر ایک اسٹیٹ ہے، اس کے ادارے ہیں اور پراپرلی کام بھی کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی سچ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ بنگلہ دیش کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ٹریڈ اور اکانومی پہ فوکسڈ چینی اتحاد میں ہی بنگلہ دیش شامل رہے اور امریکہ کی اسٹریٹجک مفادات کے لیے انڈیا کی طرح مہرہ بننے سے بنگلہ دیش باز رہے؟ دیکھیں، مائک پومپیو نے جو آج کہا ہے انڈین میڈیا میں یہ پچھلے کئی سال سے رپورٹ ہوتا رہا ہے، 2016 سے خاص طور پر جب بنگلہ دیش چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں جب سے شامل ہوا ہے اس کے خلاف نیگیٹو رپورٹنگ کا سلسلہ تب سے جاری ہے کہ وہاں پر اسلامک ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، وہاں پر یہ جو بینڈ آؤٹ فٹ ہیں ان کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں انڈین میڈیا میں اور انڈیا کی جانب سے بہت پہلے سے ہو رہی ہیں جو کہ مائک پومپیو نے ابھی کہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اتنے ٹائم سے جس طرح ابھی مائک پومپیو کو بنگلہ دیش کی جانب سے جواب دیا گیا ہے، اس طرح انڈیا کی میڈیا کو اور وہاں کی جو ریاست ہے ان کو اس طریقے کے ساتھ جواب نہیں دیا گیا ابھی تک، جس وجہ سے یہ چیزیں دن بدن بڑھتی رہی وہاں پر۔